سامنے ہمارے ریاست کے ایک عالم دین تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. انشاءاللہ ان کی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اور پھر جو تقاضے ہیں وہ تقاضے بھی سامنے آئیں گے. کچھ چند باتیں آپ حضرات سے مجھے عرض کرنی ہے جو مسجد کی اہمیت اور فضیلت پر ہے. اللہ کی طرف سے ایک موقع ہمیں نصیب ہوا ہے. وہ موقع یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصے لینے والے بنے اور کچھ ہمارا جان ہمارا مال اللہ کے گھر پر لگے. یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنی توفیق سے اس کے گھر بنانے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی اور موقع اللہ نے ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہمارے پاس اللہ نے جان دی ہے، مال دیا ہے، اللہ کے گھر کام آ جائے. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. موت سب کو آنی ہے اور پھر ایک موت کے بعد کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں زندگی کے اعتبار سے اللہ بدلہ دیں گے، عمل نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے. یہاں جتنی ہم نیکی کریں گے، جتنا خیر کریں گے، آخرت میں اللہ اتنا بدلہ عطا فرمائے گا. تو ہمارا جو کچھ بھی ہوگا وہ آخرت کے لیے ہے اور ہم جتنا بھی لگائیں گے وہ آخرت کے لیے. اور سب سے بڑا خیر وہ ہے جس خیر کے اندر آدمی لگنے جا رہا ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے. یہ کتنا پیارا مجموعہ ہے جو آج بڑی خوشی سے یہاں پر جمع ہوا اور اللہ کے گھر کے کام کے اعتبار سے کچھ نیتیں اور کچھ عزائم لے کر آ کر بیٹھا ہے اور وہ اپنے عزائم اور نیتوں کو ظاہر بھی کرے گا. مگر خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنگار کٹنے سے اس مجمع کو چنا اور اللہ کے اپنے گھر کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا. یہ اللہ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو بنایا، کچھ تعمیری کام تھا بیت اللہ کا، تو اس بیت اللہ کے کام کو پورا کیا، ختم ہوا کام تو 100 اونٹ ذبح کیے مکے میں. سب مکے والوں کو دعوت کرائی اور کہنے لگے آؤ آج میرے طرف سے آپ حضرات کو دعوت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس خوشی کی بنیاد پر آپ نے دعوت دی ہے، اس خوشی کا اظہار تو فرما دے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے مکے والوں کو میں نے جو دعوت دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اس کے گھر بنانے کی توفیق دی. اس توفیق پر میں نے سب لوگوں کو دعوت کی، سب لوگوں کو میں نے کھانا کھلایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا کام اپنے برگزیدہ اور پاک بندوں سے لیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ بنایا تو اللہ نے فرشتوں سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بنانا چاہا، آدم علیہ السلام سے اللہ نے بنوایا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گھر کو پھر دوبارہ بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے گھر کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے کام نبیوں سے لیا اور حالانکہ انبیاء انبیاء علیہ السلام کی وہ شان ہے جن کی تربیت اللہ نے خود فرمائی. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادبنی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میرے رب نے میری تربیت کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے جو کام کو لیا ہے وہ اپنے نبیوں سے لیا، وہ بھی ایسے نبیوں سے لیا کہ جو اللہ کے خلیل تھے،
برگزیدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی باتوں کو اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا، اور پھر لوگ قیامت تک ان باتوں کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبیوں سے اپنے گھر پہ کام کیا، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے خوش نصیبوں کو اس کے گھر کے بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا، حالانکہ ہم قابل نہیں ہیں۔ میں ایک بات گزشتہ وہاں مسجد سمیہ میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نوازنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے گھر بنانے کی توفیق دیتے ہیں۔ توفیق اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، توفیق جو ہے وہ اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے۔ اگر اللہ گھر بنانا چاہے تو جیسے چاہے اللہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ستون کے، زمین بنائی، اس کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے، کتنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ خود حضرت انسان، جس انسان کے بنانے پر اللہ نے قسمیں کھائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو کن فیکن سے اپنی مسجد بنوا دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے بنانے کے اعتبار سے بندوں کو چنا، تاکہ میرے بندے میرا گھر بنائے، تاکہ میرے بندوں کو میں نوازوں، تاکہ میرے بندوں کو میں کچھ عطا کروں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے مسجد بنانے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، بشارتیں سنائی ہیں کہ جو مسجد بنوائے یا مسجد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیش کرے، چاہے وہ اینٹ ہو، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ گارا ہو، چاہے وہ کمبی ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کسی طریقے کا بھی اللہ کے گھر کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بندہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان سے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں، بندہ جب لگا رہا ہے تو اس پر اللہ نوازتے ہیں، اور دے بھی رہے ہیں، نہ تو جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، نہ جان، اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، نہ تمہاری جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے، یہ جان میری امانت ہے، مال بھی میں نے تمہیں دیا ہے۔ حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھ کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں لگاؤ، مگر نوازنے والا میں ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ میری عطا فرماؤں گا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہترین محل عطا فرماؤں گا۔ اور بلکہ اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، اپنی شان سے دیں گے، جو اللہ کے گھر کو خوشنودی کے ساتھ آدمی اخلاص سے، خوشنودی سے، محنت سے جب بنوا رہا ہے تو اس بنوانے پر اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، وہ اللہ کی شان ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کیا دیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز میں آپ حضرات کو ایک بات بتانا چلوں کہ چند چیزیں وہ ہوں گے جو آدمی کے لیے آخرت میں گواہ کا سبب بنیں گے۔ ایک وقت وہ ہوگا کہ آدمی وہاں دوڑے گا، چلائے گا، نفسی نفسی کہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر آدمی دوڑے گا، باپ بیٹے سے دوڑے گا، بیٹا باپ سے دوڑے گا، ماں بیٹے سے دوڑے گی، بیٹا ماں سے دوڑے گا، رشتہ بھول جائے گا، آدمی اپنے آپ میں لگے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر چند ایسی چیزیں ہیں جہاں آخرت کے اندر گواہ بن کر آئیں گے۔ وہ گواہ میں وہ چیزیں ہیں جیسا کہ آدمی نے ایک اللہ کے گھر کی زمین بنائی، کل آخرت میں وہ زمین اس بندے کے لیے گواہ بنے گی۔ جس نے اینٹ لگائی وہ اینٹ اس کے لیے گواہ بنے گی، ہر چیز اس کے لیے گواہ بنے گی کل آخرت کے میدان میں۔ اے اللہ، میں گواہ ہوں اس نے وہ زمین دی، میں گواہ ہوں اس نے وہ اینٹ دی، میں گواہ ہوں کہ اس نے وہ چھت بنوائی، میں گواہ ہوں کہ اس نے تیرے گھر کے اندر لوگوں کے آنے کے لیے راحتوں کا سامان مہیا کیا، میں گواہ ہوں، زمین گواہ بنے گی۔
بلکہ اتنا تک لکھا ہے کتابوں کے اندر، کل آخرت کے میدان میں نفسی نفسی کے عالم میں اللہ کے گھر بنانے والوں کے لیے بیت اللہ گواہ بنے گا۔ کتنی بڑی شان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانے کے طور پر نوازنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنوایا، اس بیت اللہ کے بنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا نوازا، اللہ تعالیٰ نے کیا قبولیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے نوازا بہت، مگر اس میں سے ایک چیز اللہ نے وہ نوازی، ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازی، وہ ایسی چیز تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے دو اولاد، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو حضرت اسماعیل سے ایک نبی آئے جو امام الانبیاء تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستو، ایک اللہ نے گھر بنوایا اور پھر بنوانے کے بعد اللہ نے نوازا، اور نوازا تو بھی ایسے کہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی نسل، اللہ اکبر، جیسا میں ابھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے نا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان، یعنی ولد اسماعیل سے لے کر کنانا، کنانا سے لے کر بنو ہاشم، بنو ہاشم سے قریش، قریش سے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں یہ جو خاندان چلا، اللہ نے نوازا، اللہ نے نوازا۔ یہ اللہ نے کہا نبی بناؤ بیت اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا، اور بنانے کے بعد پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ کیا نوازا؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاندان، حضور خود فرماتے ہیں میری ماں آمینہ سے لے کر حضرت حاجرہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا، اور فرماتے ہیں کہ بنو کنانا میں کوئی مرد بے حیا نہیں تھا۔ اللہ نوازتے ہیں۔ آج آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسجد رحیم کی تعمیر کے لیے، اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس گھر کے لیے، اس مسجد کے لیے اپنی زمین پیش کی۔ پتہ نہیں کل آخرت میں کیا اللہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس پر ایک تعمیر کھڑی ہوگی، اس تعمیر پر جو یہ آنے والا سارا مجموعہ اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا اظہار ظاہر کرے گا اور اپنی پونجی، اپنا مال، اپنا جان، اپنی صلاحیتیں اسے لگائے گا اور لگا کر اللہ کے گھر کو بنائے گا، مگر یہ جانتے نہیں ہے ہمارا جنازہ اٹھے گا، لوگ ہمیں قبر میں لے جائیں گے، ہمارے اوپر مٹی ڈالیں گے اور واپس آ جائیں گے، دنیا ساتھ نہیں جائے گی، مگر یہ گھر پر قیامت تک کی جتنی عبادت وہ ساتھ لے جائے گی، قیامت تک۔ آپ صرف یہ اندازہ لگا لو کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں قیامت تک کے فیصلے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ آج ہمارا حصہ لگے گا تو اس کا اجر ہمیں قیامت تک، اس کا بدلہ ہمیں قیامت تک، اور پھر دینے والی ذات اللہ کی ہے کہ وہ ہم آج اللہ کے گھر کو ہم نے بنایا، اور کل آخرت کے میدان میں اللہ اپنی شان سے ہمارا گھر کیسے بنائے گا؟ ارے اللہ کیسے بنائے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف حضرت ابو بکر کو، ابو بکر میں نے تمہارا دنیا میں احسان نہیں ادا کر سکا، میں نے سب کا احسان، ابو ایوب انصاری نے گھر دیا تھا حضور کو، حضور نے ان کا بھی احسان ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں کسی کا احسان رکھ کر دنیا سے نہیں گئے، حضور سب کا احسان اللہ کے نبی ادا کر کے گئے، مگر صرف ایک تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہارا احسان ادا نہیں کر سکا، اس کا بدلہ میں اللہ سے دلاؤں گا۔ تو یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمین پر آپ نے اللہ کا گھر بنایا، کل آخرت میں اللہ اپنا احسان ادا کر کے دکھائے، اللہ اپنا احسان ادا کر کے دکھائے۔ اسی
لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مسجد بنوائی نا مسجد نبوی کو، ایسے خوبصورت بنایا مسجد نبوی کو، لوگوں نے کہا حضور کی زمانے کی مسجد سادگی پر تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے کی مسجد سادگی پر تھی، حضرت عمر کے زمانے کی مسجد سادگی پر تھی، حضرت عثمان آئے، انہوں نے لکڑیاں منگوائی اور انہوں نے خوبصورت بنانا چاہا۔ حضرت عثمان ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے لگے سنو میں مسجد بنوا رہا ہوں کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے جتنی مسجد اللہ کے گھر کو جتنا خوبصورت بناؤ گے اتنا خوبصورت جنت میں اللہ اس کا محل بنوائے گا۔ اور پھر آگے بیان فرمایا او مدینے والوں سنو، یا انصار سنو، یا مہاجر سنو، یا جو بھی آئے ہوئے قبائل مدینے کے اندر آباد ہے، کوئی ایک پیسہ مسجد نبوی کو نہیں لگائے گا، اگر لگاؤں گا تو عثمان لگاؤں گا۔ اور جتنی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی بنائی اس زمانے کی، اللہ اکبر، کہ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، انہوں نے عربوں نے جو ہے وہ ستون پر لکھا ہے، یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد بنوائی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت بنوائی، خود کے پیسوں سے بنوائی، اور پھر اس جذبے سے بنائی کہ کل آخرت میں اللہ بہترین محل دے گا، بہترین محل۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت میں سب سے جلدی حساب اللہ حضرت عثمان کا لیں گے، اللہ اکبر، سب سے زیادہ حضرت عثمان کا لیں گے۔ اتنی خوبصورت مسجد بنوائی، آج ترکوں نے بنوائی مسجد نبوی کو، مسجد نبوی کو ترکوں نے بنوائی۔ جو آج جو منظر میں مسجد نبوی کا نظر آتا ہے نا، لوگ جاتے ہیں تو نہیں آج انسان نے نہیں بنایا، فرشتوں نے بنایا ہے۔ کیا خوبصورت مسجد، اللہ اکبر، کیا بہترین مناظر اس مسجد کے، کیا عالیشان مسجد، اللہ اکبر۔ جب مسجد بنوائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبوی کو بنانے کے لیے، جیسا بھی ہمارے مولانا کہہ رہے تھے کہ یتیم بچوں سے آپ نے زمین کو خریدا، وہ یتیم بچے بھی دیکھو حضور سے کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے گھر کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، آپ لے لیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری فرما دیا ابو بکر کچھ پیسے ان کو دے دو یتیم بچوں کو۔ حضور نے بھی خود اپنے دینار اور درہم اٹھا کر دیے۔ ابو بکر نے فرمایا ابو بکر اللہ کے گھر کے لیے میرا بھی مال لگ جائے کیونکہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حضور نے وہ یتیم بچوں سے زمین کو لیا اور آپ نے اس زمین کو صاف کیا اور آپ نے اسے مسجد بنوانے کے لیے پتھر منگوائے۔ صحابہ پتھر لے آتے تھے، اور جانتے ہو یہ سارے مجمع سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، جس زمین پر بٹھایا ہے، ایک وقت آئے گا یہاں مسجد ہوگی، یہاں قرآن پڑھا جائے گا، یہاں نماز پڑھی جائے گی، یہاں پر ماشاءاللہ اعمال ہوں گے، مسجد نبوی والے اعمال اس مسجد کی زمین پر یہاں پر ہوں گے۔ اب حضرات سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے محترم عزیز دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے زمین خریدی، آپ نے اس کو مسجد بنوایا تو صحابہ اکرام کو بلایا، اور ایسا آج آپ آئے ہو تو صحابہ اکرام آئے مسجد نبوی میں، حضور نے کہا چلو مسجد بنوانا ہے۔ کھجور کے درخت تھے، آپ نے سارے درختوں کھجوروں کو کاٹا، اور پھر آپ نے جو ہے نا اس سارے کھجوروں کے ختم کیا، اور پھر آپ نے مٹی منگوائی، اور مٹی منگوا کر آپ نے زمین کو لیول کیا، آپ نے زمین کو، صحابہ اکرام سے کہا پتھر لاؤ، تو صحابہ گئے پتھر لانے کے لیے، وزن پتھر لے آ رہے تھے صحابہ۔ اسی لیے میں یہ سارے محلے والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب گھر اس محلے کے اندر بن رہا ہے خود مزدور بن کے کام کرو، کبھی مٹی گارا ملاؤ، کبھی اینٹیں وغیرہ اٹھایا کرو، کبھی آپ مسجد کو کام کیا کرو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ آج زمین پر بیٹھے ہو، یہ زمین تمہیں کہاں پہنچائے گی اس کا احساس آخرت میں معلوم ہوگا، خبر میں معلوم ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ آخرت کی جنت کے درجات پر پتہ چلے گا
کہ ہم نے اس زمین پر ایک حضرت عمر آئے مسجد نبوی میں، صحابہ بھی آئے ساتھ میں. حضور نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا ایک بڑھیا کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے میں گئے تھے اور دفن کر کے آ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بڑھیا کی نماز جنازہ پڑھا کے آئے ہیں جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. کیا کیا کرتی تھی؟ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. حضور نے سنا اچھا، فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جنازے میں آئے ہو. حضور نے فرمایا کاش مجھے بھی اطلاع کر دیتے، میں بھی اس کی جنازے میں آ جاتا. مسجد کی جھاڑو دینے والے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھاڑو دینے کی جنازہ میں بھی آ جاتا. ارے مجھے بتا دیا کرو، جب کوئی ایسے مرے تو مجھے بتا دیا کرو. حضور مسکرائے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے. مسجد کی صفائی، اللہ اکبر. مگر میں آپ حضرت کی بات، حضرت آ رہے ہیں انشاءاللہ، حضرت کی بہت قیمتی باتیں آپ حضرت کے سامنے آئیں گے، مگر میں آپ کو مسجد نبوی کا ایک چھوٹا منظر سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ منظر ایسا تھا، اللہ اکبر، حضرت عمار 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. کتنے پتھر اٹھائے ہوئے تھے؟ حضرت عمار کوئی معمولی صحابی نہیں. حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا عمار، فرماتی باغی تمہیں قتل کریں گے. پتھر اٹھائے مسجد کے. حضرت عمار کو دیکھ کر حضور نے فرمایا وہ عمار، باغی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. کہتے کہا عمار تمہیں شہید کریں گے. حضرت عمار پتھر اٹھائے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی، فرماتی مظلوم بن کے مروں گا یا ظالم بن کے مروں گا؟ سوال دیکھو حضرت عمار کا، مظلوم بن کے مروں گا یا ظالم بن کے مروں گا؟ حضور نے فرمایا مظلوم بن کے مرو گے تو یا رسول اللہ خوشی سے وہ موت منظور ہے. اللہ یا رسول اللہ وہ موت منظور ہے، مظلوم بن کے مروں مجھے منظور ہے اللہ کے نبی. تو حضور نے فرمایا او عمار یہ 2 پتھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ ایک پتھر اٹھا کے لاتے، 2 پتھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یا رسول اللہ ایک پتھر میں نے اپنے لیے اٹھایا ہے تاکہ یہ ثواب مجھے ملے. سن رہے ہو بھائی؟ ایک پتھر میں نے اٹھایا ہے یہ ثواب مجھے ملے، دوسرا پتھر میں نے میرے نبی کے لیے اٹھایا ہے. اللہ اکبر. کیا دیکھو صحابہ کا، اللہ اکبر، کیا صحابہ کی محبت، کیا صحابہ کا پیار. 2 پتھر اٹھائے یار، وزن ہے عمار، ایک اٹھاؤ، کہا نہیں اللہ کے نبی 2 اٹھائے ہو. اور صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے، بڑے وزنی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں پہاڑوں سے. وہ بھی ایسے مدینے کے پہاڑ ہوتے نا، ان پہاڑوں سے لا کر پتھر جمع کر رہے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کے سامنے وہ صحابہ فرما رہے لا عیش الا عیش الاخرہ. کیا جملے صحابہ کے، یہ سارے مجموعے سے عرض کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے اے اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، آخرت کا عیش ہمیشہ کا عیش ہے. آخرت کا عیش ہمیشہ کا عیش ہے. وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے کہا اللہ، دیکھو یہ سارے مجموعے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج یہ مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، وہ صحابہ کا مجموعہ بھی مسجد نبوی کے کام پر بیٹھا ہوا تھا. وہ صحابہ کا مجموعہ کہہ رہا تھا اللہ اگر تو توفیق نہ دیتا تو نہ ہم نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. اللہ تو اگر ہدایت نہ دیتا تو تیری مسجد کا کام ہم نہ کرتے. اللہ، صحابہ پتھر بھی اٹھا رہے ہیں، لا کر رکھ بھی رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے اٹھایا، حضرت عمر نے اٹھایا، حضرات صحابہ اکرام نے پتھروں کو اٹھایا اور مسجد نبوی کو بنایا. اللہ اکبر. وہ مسجد نبوی جہاں کام کرنے والے مزدور بھی صحابہ، اور مزدور بھی کون؟ صحابہ. کام کرنے والے بھی کون؟ صحابہ. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے جو ہے نا مسجد کے اندر جو ہے نا وہ جو مصلی تھا وہاں آپ نے پتھر رکھے اور آپ نے مسجد نبوی کو بنایا. آج کتنا خوش نصیب یہ مجموعہ بیٹھا ہوا ہے. آج آپ حضرات صحابہ کی نقل کو لے کر بیٹھے. آپ حضرات میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کی نقل کو لے کر بیٹھے ہوئے. وہی جذبے کے ساتھ اس مسجد کو بنواؤ، اسی جذبے کے ساتھ. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے جس نے ہمیں دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ دیتا تو پتہ نہیں ہماری زندگیاں کہاں ہوتی.
کتنے ہزاروں لوگ دنیا میں ہیں، فرماتی ہیں کہ جو راستوں میں پڑے ہوئے ہیں، غربت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ مال بھی دیا، اللہ نے عزت بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی صلاحیت والا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا مال جب اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرے اللہ کے گھر کے لیے۔ یہ سارے مجمع سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں جانے سے پہلے جو ہے، یہاں سے جانے سے پہلے جو ہے یہ نیت لے کر جائے کہ انشاءاللہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بگلے بنائیں گے۔ انشاءاللہ حضرت آ گئے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی، انشاءاللہ غور سے سنیں اور پھر سارا مجموعہ جو ہے عزائم بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لہو مات النبی کا